کل بدنصیبی سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں اور خود ہی جج بن کے ان ہستیوں کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ افضل ہے تو یہ دوسرے نمبر پر ہے، یہ چوتھے پہ ہے، یہ پہلے پہ ہے، اپنی عقل سے تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ فیصلہ ہو چکا اور اہل سنت و جماعت کا بھی اس پر اجماع ہے کہ جناب صدیق اکبر تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اب وہ لوگ بھی ایسے ہیں کہ جو بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن محبت نظر نہیں آتی۔ یہی چیز ہے، انہوں نے اپنے عقائد صرف عقیدت کی بنیاد پہ بنائے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے عقائد عقیدت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر بنائے جائیں، جو حقیقت ہے اسی کے مطابق عقیدہ ہو۔ ان سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن وہ خود کیا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابا جان رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو میرے والد نے ارشاد فرمایا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں۔ جناب مولا علی نے خود فیصلہ فرما دیا کہ کون افضل ہے، وہ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے لوگوں کو پہچانے اور ان سے دور رکھیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، اور اس حوالے سے بہت سخت وعیدیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں پھر تم نے یہ کرنا ہے، ان سے یہ کہنا ہے کہ لعنت اللہ علی شرکم، کہ تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو جو صحابہ کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں، ان کے متعلق حضور نے یہ ارشاد فرمایا